یہ ذرا آئی لائنر لگا دو پلیز، مجھ سے ٹھیک سے نہیں لگ رہا، بار بار میرا ہل جاتا ہے اور آئی لائنر میری آنکھوں میں گھس جاتا ہے۔ ارے تجھے میک اپ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تجھے بڑا ہی پیارا بنایا ہے، نیچرل بیوٹی کوئن ہو۔ اب بس بھی کر جاؤ چڑیلو، اتنا مکھن نہ لگاؤ، سیدھی شرافت سے مجھے آئی لائنر لگا رہی ہو یا نہیں؟ یار قسم سے سچ کہہ رہی ہیں ہم، تو بڑی کیوٹ سی ہے، اتنے زیادہ گلابی تیرے ہونٹ ہیں، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں پہ گھنیری پلکوں کا پہرا، تجھے کیا ضرورت ہے سجنے سنورنے کی؟ اب کیا تو قیامت برپا کرنا چاہتی ہے؟ اف اللہ، ہٹو تم لوگ، میں خود ہی اپنا میک اپ کر لوں گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک دم سے تیش میں آ گئی تھی۔ لو پڑ گیا پھر اس لڑکی کو پاگل پن کا دورہ۔ ساری کزنز اس کی چڑچڑاہٹ پہ ہنس پڑی تھیں۔ ہیلو مائی بیوٹیفل ڈیئر کزنز، احتشام نے اچانک انٹری ماری۔ واو، آپ کب آئے؟ ویسے ہمارے علم میں تو یہ تھا کہ آپ کا جہاز اس پاک سرزمین پہ تقریباً رات 11:30 پہ اترنے والا ہے۔ سرپرائز، وہ چہکا تھا۔ احتشام کو یوں اچانک بے دھڑک کمرے میں آتے دیکھ کر اس نے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کے سر ڈھانپ لیا تھا۔ وہ باری باری سب کزنز سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ اب اس نے اینی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں غیر مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر کی جانب بڑھی۔ لو بھائی، اب تو ہو گئی احتشام کی اوپن بے عزتی، ثنا نے سرگوشی بھرے انداز میں افشاں کو دیکھ کے کہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی اینی؟ میں تقریباً 10 سال بعد ٹورانٹو سے پاکستان آیا ہوں اور تم یہ ایٹیٹیوڈ کس خوشی میں دکھا رہی ہو بھائی؟ کزن ہو تم بھی میری، باقی سب نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اینی، یہ کیا بدتمیزی ہے، اتنی روڈ۔ یہ تبسم تھی جسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا اینی کا یہ رویہ احتشام کے ساتھ۔ اب وہ رکی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم تبسم؟ ایک تو ان صاحب کو تمیز نام کی چیز چھو کے نہیں گزری۔ تم نے دیکھا نہیں، ڈور نوک کیے بنا لڑکیوں کے کمرے میں گھسے چلے آئے، اور میں کیوں ملاؤں کسی غیر مرد سے ہاتھ؟ یہ کہتی ہوئی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سوری احتشام، ہم شرمندہ ہیں اینی کے رویے پہ، دراصل یہ کچھ عجیب ہے، آپ پاکستان میں نہیں رہتے نا، اس لیے اس کی نیچر سے واقف نہیں ہے۔ ہاں واقعی بہت عجیب سی ہے یہ، شاید سائیکو؟ احتشام نے تشویش سے پوچھا۔ جی احتشام، بالکل ٹھیک سمجھے آپ، چچا چچی کے انتقال کے بعد تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ تھوڑی سی نہیں بلکہ پوری، سب نے کہا لگایا تھا، لیکن احتشام اپنی بے عزتی سمجھتے ہوئے نہایت غصے میں دندناتا ہوا کمرے سے چلا گیا تھا۔ یار اینی کا رویہ مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگا، اتنے ہینڈسم بندے کو باتیں بنا کر چلی گئی، پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو۔ اچھا دفع کرو اس پاگل لڑکی کو، یار تیاری کرو، ہمیں دلہا والوں کے یہاں مہندی لے کے بھی جانا ہے، اور اگر دیر ہو گئی نا تو سب گھر والے شور شرابہ مچا دیں گے، خوب ڈانٹ پڑے گی ہم سب کو۔ ادھر آؤ لڑکی۔ جی پھپھو جان۔ بہت دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ احتشام کی بے عزتی کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ تم نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ میرا بیٹا ہے؟ بدتمیز، بد تہذیب، بیہودہ لڑکی۔ پھوپھو جان میں نے کچھ نہیں کیا، احتشام بھائی کی غلطی تھی۔ بکواس بند کرو اور اپنی یہ معصومیت میرے سامنے تو مت دکھایا کرو، مت بھولو کہ تم ہمارے ٹکڑوں پہ پل بڑھ رہی ہو۔ پھوپھو جان، وہ اب رو رہی تھی۔ میں نے کیا غلط کیا ہے ایسا؟ خاموش بالکل اب، حافظ قرآن ہو کے جھوٹ بولتی ہو، سب لڑکیاں گواہ ہیں کہ تم نے احتشام کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اگر وہ ذرا تم سے بات کر رہا تھا تو کر لیتی، بچپن میں بھی تو ساتھ کھیلا کرتی تھیں، اب کیا موت پڑ گئی تھی ہاتھ ملانے میں؟ پھپھو جان ہم بڑے ہو گئے ہیں، وہ بچپن تھا، اب احتشام بھائی میرے لیے نامحرم ہے۔ اچھا بس، منہ مت چلاؤ ہمارے ساتھ، جیسی ماں تھی مغرور ویسی بیٹی۔ پھپھو جان میری امی کو کچھ نہیں کہیں، وہ بہت اچھی تھی، مری ہوئی ماں کی بے عزتی ہوتے دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہوئے جا رہی تھی۔ دیکھ لیا بھائی صاحب کیسے جواب پہ جواب دیے جا رہی ہے، یہ تربیت کی ہے آپ نے اس کی، 2 چماٹ نکال باہر کروں گی اسے گھر سے، اتنے عیش و آرام سے رکھنے پہ یہ حال ہے اس کا، دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ سب رشتہ داروں کے سامنے یوں اس طرح سے بے عزتی وہ سہ نہیں پا رہی تھی، کوئی بھی تو اس کے حق میں نہیں بول رہا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، جس کا دل کرتا وہ اس لڑکی کو کھری کھری سنا دیا کرتا تھا۔ قصور اس لڑکی کا صرف یہ تھا کہ یہ یتیم تھی، ان لوگوں کے رحم و کرم پہ تھی، ان کے ٹکڑوں پہ پل رہی تھی۔
میں احتشام بھائی سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ چیختی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ غصے میں اس کے گداز رخساروں پہ سرخی نمایاں تھی، جیسے کسی نے چاندنی رات میں دہکتے ہوئے انگارے رکھ دیے ہوں۔ اس کے سلکی لمبے بال شانوں سے نیچے کمر پہ لہرا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں شعلے اور لبوں پہ سختی کے تاثرات واضح تھے۔ وہ کسی صورت یہ فیصلہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ کیا ہوا بھائی، یہ اتنا شور شرابہ کیوں ہے؟ افشا، میں نہیں کروں گی احتشام بھائی سے شادی۔ پلیز تم جا کے اسما پھپھو سے بات کرو اور ان سے کہو کہ اینی کسی قیمت پر احتشام بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ چنگاڑتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ کے افشا مسکرائی تھی۔ ارے پگلی، اپنے فیوچر ہسبینڈ کو بھائی بولنا بند کر دو، چیپ لگتا ہے۔ لیکن افشا، میں اینی کی زبان لڑکھڑائی، مگر افشا نے بات کاٹتے ہوئے کہا، دیکھو اینی، تمہیں ہر حال میں اگلے جمعے کو احتشام سے نکاح کرنا پڑے گا۔ بات اب بڑوں کے درمیان طے پا چکی ہے اور دادا جان کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلنے والی۔ ایسے کیسے نہیں چلنے والی؟ بھئی میری شادی کا اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی کے بنا کیسے طے کر سکتے ہیں اس گھر کے لوگ؟ اور احتشام بھائی سے شادی؟ توبہ توبہ، میں کبھی نہیں کروں گی۔ کل رات کے کھانے پہ مجھے کیسے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، جیسے مجھے کچا چبا کے کھا جائیں گے۔ میں نے تو کل رات کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، جھینپ اور گھبراہٹ کے مارے اپنے کمرے میں جا بیٹھی تھی۔ نین مٹکاتے ہوئے وہ یہ سب افشاں کو بتا رہی تھی۔ بے وقوفی نہیں کرو اینی، اور یہ تمہارا بچپنا نہ جانے کب ختم ہوگا۔ قسمت سے اتنا اچھا رشتہ آیا تمہارے لیے۔ احتشام کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ہے بڑی چاچی اور چھوٹی پھپھو جان احتشام کو اپنا داماد بنانے کے لیے اتاولی ہوئی جا رہی ہیں، اور تم ہو کہ مزاج ہی نہیں مل رہا ہے، نا شکری کہیں کی۔ اتنے ہینڈسم بندے کو ٹھکرا رہی ہو۔ کوئی ہینڈسم وینڈسم نہیں ہے وہ، مجھے تو بہت برے لگتے ہیں۔ جب سے پاکستان آئے ہیں مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے افشاں، احتشام بھائی کی وجہ سے میں اپنے کمرے میں بند رہنے لگی ہوں۔ وہ روحان سی ہوئے جا رہی تھی۔ اف، اس ناشکری لڑکی کا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ تبسم تھی جو ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے اینی کے نصیب پہ شک کر رہی تھی۔ یہ آدھی پاگل لڑکی ہمیشہ کے لیے احتشام کے ساتھ کینیڈا چلی جائے گی۔ آخر مجھ میں ایسے کیا کیڑے تھے جو احتشام نے مجھ جیسی خوبصورت اور ماڈرن لڑکی کو چھوڑ کے اس بوڑم پگڑٹ لڑکی کو منتخب کیا؟ میں بھی تو احتشام کی کزن ہوں بھائی۔ وہ یہ سب بولتے ہوئے سڑا ہوا منہ بنا رہی تھی۔ جب سے تبسم نے اینی اور احتشام کے نکاح کا سنا تھا، جل بھن کے کوئلہ ہوئے جا رہی تھی۔ خیر جاؤ بھائی اینی، تم کینیڈا اور خوب مزے کرنا، ہمارا کیا ہے، ہم ادھر ہی پاکستان میں سڑتے مرتے رہیں گے۔ تبسم کی بچی زیادہ نہیں بولو تم، ہاں؟ اینی نے غصے میں چپل اٹھا کے دکھائی۔ ارے میری پھٹیچر کزن، تمہیں زیادہ چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں احتشام بھائی سے نکاح کروں گی تو جاؤں گی نا کینیڈا۔ بڑے آئے نکاح کر کے مجھے اپنے ساتھ کینیڈا لے کے جانے والے، دانت توڑ کے رکھ دوں گی احتشام بھائی کے۔ وہ تبسم کی بات سن کے طیش میں آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اینی اور تبسم کے درمیان منہ ماری شروع ہو جاتی، افشا نے بات کاٹتے ہوئے کہا، چھوڑو تبسم، تم بھی کس باولی کے منہ لگ رہی ہو۔ اللہ اس کے نصیب کھول رہا ہے، اور یہ لڑکی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ٹھوکر مار رہی ہے۔ ویسے تبسم، میرے سمجھ میں ایک بات نہیں آئی۔ کیا بات؟ افشا نے تبسم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اینی نے احتشام کی اس دن اچھی خاصی واٹ لگائی تھی۔ اتنی بے عزتی کے بعد بھی اینی سے شادی کی ضد، کچھ پلے نہیں پڑ رہا معاملہ۔ سیدھی سی بات ہے افشا، ہمارے ہینڈسم سے کزن مسٹر احتشام کینیڈا والے اینی کی معصومیت کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھے ہیں۔ افشا اور تبسم کو خود پہ ہنستا دیکھ کر وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گئی۔ میں ابھی جا کے پھپھو سے بات کرتی ہوں، میں نہیں کروں گی احتشام بھائی سے شادی۔ اچھے نہیں لگتے مجھے وہ تاڑو کینیڈا والے۔ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی، اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ بڑی پھپھو اسما دروازے کی چوکھٹ تھامے اس کے سب دکھڑے سن چکی تھیں۔ اپنے بیٹے کو ریجیکٹ ہوتا دیکھ کر اب وہ ناک بھویں چڑھاتی ہوئی کمرے میں دندناتی ہوئی چلی آئیں۔ کیوں ری لڑکی، 2 کوڑی کی اوقات ہے تیری، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والی اب ہم میں ہی کیڑے مکوڑے نکالے گی۔ بول اور بتا کیا خرابی ہے میرے احتشام میں؟ بے شرم لڑکی، کتنی بے باکی سے اپنی شادی کی باتیں کر رہی ہے۔
پھپھو اسما کی یوں اچانک آمد پہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ نہیں پھپھو جان، میں نے احتشام بھائی کو برا بھلا نہیں کہا، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ بمشکل اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات کو مکمل کیا۔ بکواس بند کر مکار لڑکی، اب بات سے مکر نہیں۔ اور ایک بات سن لے میری کان صاف کر کے، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ ارے میں تو احتشام کی ضد کے سامنے ہار گئی۔ نہ جانے ایسا کیا نظر آیا اسے تجھ میں کہ وہ راتوں رات تجھ پہ عاشق ہو گیا، بالکل ویسے ہی جیسے میرا بھائی تیری میسنی ماں پہ مر مٹا تھا۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، جادو کرنی۔ پھپھو جان، وہ زوردار آواز میں بولی تھی، بس اب آپ میری امی کو ایک لفظ بھی اور نہیں کہیں گی۔ وہ بیچاری آپ سب گھر والوں کے ظلم سہتے سہتے اس دنیا سے خاموشی سے چلی گئی۔ اب تو بخش دیں انہیں، اللہ سے ڈریں کہ آپ کو اللہ کے آگے جان نہیں دینی۔ میری امی کو برا مت کہا کریں، نہیں برداشت ہوتا مجھ سے۔ بے شک آپ مجھے مار لیں، میں اف نہیں کہوں گی۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ منہ پہ ہاتھ رکھے زور زور سے رونے لگی۔ افشاں اور تبسم سے اس کا رونا بالکل دیکھا نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ دونوں بھی کیا کرتی، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جس کا دل کرتا تھا وہ اس لڑکی کو کھری کھری سنا کے چلتا بنتا۔ اس گھر میں ہر طرح کی آسائش تھی، لیکن عینی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ 2 وقت کی روٹی بھی اس لڑکی کو احسان جتا جتا کر دی جاتی تھی، جبکہ دیکھا جائے تو جس گھر میں یہ سب رہ رہے تھے اس گھر میں اس کے ابو کا بھی برابر سے حصہ تھا۔ بس کر جا، ٹسوے نہیں وہاں اب منحوس، اپنی ماں اور باپ دونوں کو کھا گئی، اب رو رو کے ہمیں کھائے گی کیا؟ سمجھا دو افشاں اسے اچھے سے، اگلے جمعے کو نکاح ہے اس کا احتشام کے ساتھ، اور یہ نکاح اسے ہر حال میں کرنا ہی ہوگا۔ میرے بیٹے نے بچپن میں جب بھی کسی کھلونے کی ضد کی میں نے اسے فوراً خرید کے دیا، اور یہ لڑکی بھی اس کے لیے صرف ایک کھلونا ہی ہے۔ جب دل بھر جائے گا تو اٹھا کے اس کو بھی کوڑے دان میں پھینک دے گا۔ سگی پھپھو کے منہ سے اتنی صفاکانہ باتیں سن کر اس کا دل دہل سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ یتیم تھی نا وہ، اس لیے سب کی سنتی رہتی تھی، اور اب نہ جانے کب تک اسے یتیم ہونے کی سزا کاٹنی تھی۔ آج اس کے دل میں عجیب سا طوفان اٹھ رہا تھا، جیسے زندگی اس کے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہو۔ وہ بے بسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اپنے کمرے کے ایک کونے میں دبکی بیٹھی رو رہی تھی۔ کل شام کی ساری باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ احتشام بھائی سے شادی؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں مر جاؤں گی پر ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ مجھے اب اس سلسلے میں کوئی ٹھوس ایکشن لینا پڑے گا۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی عینی نے ایک اہم فیصلہ کر لیا تھا کہ جب سب سو جائیں گے تو میں خود جا کے احتشام بھائی سے اس بارے میں بات کروں گی اور اس رشتے سے صاف صاف انکار کر دوں گی۔ مجھے امید ہے احتشام بھائی میری بات کو سمجھیں گے۔ یہی وہ نازک لمحہ تھا جس نے اس سیدھی سادی لڑکی کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیا۔ جو یہ قدم نادانی میں اٹھانے جا رہی تھی، یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 3 بجا رہی تھیں، گھر والے سو چکے تھے، وہ ہر طرح سے مطمئن تھی۔ الماری میں سے اس نے اپنی ایک بڑی سی کالی چادر نکالی۔ چادر کو سر پہ اوڑھ کے اس نے اپنے وجود کو چادر سے اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا حیا اور وقار کے سب رنگ اس کی معصومیت میں سمٹ آئے ہوں۔ اب وہ دبے قدموں سے احتشام کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رات کا سکوت اتنا گہرا تھا کہ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں بھی گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ احتشام کے کمرے کا دروازہ بظاہر بند تھا، لیکن ہلکا سا دھکا دینے پہ دروازہ فوراً کھل گیا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم سی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے، اور وہ بہت اطمینان سے ساری بات احتشام سے کہہ سکے۔ احتشام بھائی، احتشام بھائی، وہ دھیمے لہجے میں مسلسل احتشام کو پکار رہی تھی۔ شاید احتشام بھائی سو رہے ہیں۔ ایسا کرتی ہوں میں واپس چلی جاتی ہوں، بعد میں بات کر لوں گی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، مگر پھر فوراً ارادہ ترک کر دیا۔ نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں احتشام بھائی کو جگا کے آج اپنی بات ضرور کروں گی، کیونکہ مجھے اس رشتے سے انکار کرنا ہے بس۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ احتشام بیڈ پہ نیم دراز تھا، مگر وہ سو نہیں رہا تھا۔ اس کے پاس ایک خالی بوتل پڑی تھی اور اس کی آنکھیں
نشے سے بوجھل تھیں۔ کمرے میں ہلکی سی شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کون؟ احتشام کی بھاری آواز گونجی۔ احتشام بھائی، میں ہوں، اینی۔ اینی کی آواز پہ وہ سٹ پٹا گیا۔ شراب کے نشے میں دھت لڑکھڑاتا ہوا اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ احتشام کی سرخ آنکھوں میں نشے کی دھند چھائی ہوئی تھی، مگر اس کے سامنے کھڑی اینی کی پاکیزگی اور معصومیت نے لمحے بھر کے لیے اسے بے بس کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اجلی رنگت، معصوم چہرے والی یہ انچھوئی سی لڑکی، جس نے اپنے وجود کو بڑی سی کالی چادر میں لپیٹ رکھا تھا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے بس اسے تکے جا رہی تھی۔ اتنی پیاری اور باوقار لڑکی کو دیکھ کر وہ کچھ دیر تک سکتے کی کیفیت میں رہا۔ کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ وہ یہ سوچتا رہ گیا۔ احتشام بھائی، بات سنیں، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ دادا جان اور چچا جانی کو منع کر دیں پلیز۔ اب وہ نظریں جھکائے اس سے مخاطب تھی۔ اس بار وہ اس کی آواز پہ سختے کی کیفیت سے باہر آیا۔ اینی کی جھکی ہوئی نظریں، چادر میں چھپے لرزتے ہاتھ اور اس کے چہرے کی معصومیت نے احتشام کے دل پہ ایسی کیفیت طاری کر دی تھی جو اس نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ مگر اینی یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کا بھولا پن اور چادر میں لپٹا وجود ایک ایسے شخص کے سامنے تھا جس کے دل اور دماغ پہ نشے کا غلبہ تھا اور جو کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ بیٹھو اینی، یہاں میرے پاس آؤ۔ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں احتشام بھائی، میں تو بس یہ کہنے آئی تھی کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اینی، سہارا دو مجھے۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا اس کے نزدیک ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اینی نے گھبرا کے قدم پیچھے ہٹائے۔ یہ آپ نے شراب پی رکھی ہے؟ اینی کا لہجہ بے یقینی اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے احتشام کو دھکا دیتے ہوئے خود سے دور کیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، احتشام بھائی، آپ شراب پیتے ہیں؟ یہ تو ہمارے مذہب میں حرام ہے نا۔ میں یہ بات پھپھو جان اور سب گھر والوں کو بتا دوں گی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ شراب پیتے ہیں۔ اس کے لفظوں میں غصہ تھا، لیکن آنکھوں میں کچھ اطمینان کی چمک بھی تھی۔ اب دادا جان میری شادی آپ جیسے شرابی لڑکے سے کبھی بھی نہیں کریں گے۔ شکر ہے میری جان بچ گئی۔ اس کی بات سن کر احتشام نے بے ساختہ کہا لگایا تھا اور ایک قدم اس کی جانب بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں اینی کے لیے عجیب سی بات تھی جو وہ محسوس کر چکی تھی، اس لیے چوکنا ہو گئی۔ اور تم اینی، اس نے سرد لہجے میں کہا، تم کیا کرنے آئی تھی رات کے اس اندھیرے میں ایک غیر مرد کے کمرے میں؟ بولو، کیا جواب دو گی تم سب گھر والوں کو؟ احتشام کی اس بات پر اس کا چہرہ لمحوں میں زرد پڑ گیا تھا۔ واقعی کون مانے گا میری بات؟ اس نے خود ہی سے سوال کیا۔ سب تو احتشام بھائی کو ہی سچا سمجھیں گے۔ گھر والے تو بچپن سے مجھے حقیر سمجھتے آئے ہیں۔ آج اگر میں اپنے حق کے لیے کھڑی ہو بھی گئی یا شراب والی بات بڑوں کے علم میں لے آئی تو کون یقین کرے گا مجھ پہ؟ کون سنے گا میری آواز؟ پارسا مت بنو اینی، اس کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ اس گھر میں تمہاری جو اوقات ہے میں اچھے سے جانتا ہوں۔ تمہارا ہی کردار داغدار ہوگا۔ سب کے منہ میں ایک ہی سوال ہوگا کہ اتنی رات کو کیا کرنے گئی تھی احتشام کے کمرے میں؟ مجھے تو کوئی غلط سمجھے گا نہیں۔ رہی بات شراب کی، ارے پگلی، آج تک میری ماما کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکا، تم بھلا کیا ثابت کر سکو گی؟ لیکن احتشام بھائی، میں تو، اس نے لرزتے لہجے میں اپنی بات سمجھانی چاہی، میں تو شادی سے انکار کرنے آئی تھی۔ اللہ جانتا ہے میرا اور ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ احتشام نے ایک بار پھر کہا لگایا۔ کون یقین کرے گا تم پہ اینی؟ اینی کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے۔ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی تھی وہ۔ کاش وہ نہ آتی اس چال باز شخص کے کمرے میں۔ اس کے دل میں خوف اور بے بسی کی ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس رات نے اس کی زندگی کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ رات کے اس گھپ اندھیرے میں وہ ایک شرابی کے ساتھ کمرے میں تنہا تھی۔ معصوم اینی کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف کا سمندر چھلک رہا تھا۔ احتشام جو شراب کے نشے میں دھت تھا، اس کی بے لگام نگاہیں ڈری سہمی لڑکی کے وجود کو مسلسل گھور رہی تھیں۔ اینی کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ جب وہ اس کے مزید نزدیک ہوا، وہ گھبرا گئی۔ اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ اس نے صورتحال کی نزاکت کو بھانپ لیا اور وہاں سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف لپکی، مگر احتشام نے پل بھر میں اسے جا پکڑا۔
اس کی مضبوط گرفت نے کومل سی اس لڑکی کو لمحوں میں اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ چھوڑیں مجھے احتشام بھائی، آپ کو اللہ اور رسول کا واسطہ۔ وہ اس درندے کی باہوں میں بے بسی سے پھڑپھڑا رہی تھی۔ اس کے سر سے چادر سرک چکی تھی۔ اس کے ریشمی لمبے بال جو کچھ دیر پہلے کیچر میں مقید تھے، کھل کے چہرے اور شانوں پہ بے ترتیب بکھر گئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو وقت کی قید میں ٹھہر سا گیا تھا۔ اینی کا حسن، معصومیت اور وقار کا امتزاج روشنی کی مانند کمرے میں پھیل گیا۔ احتشام کی آنکھیں بے اختیار اس کے دودیا چہرے پہ جم گئیں۔ وہ اپنی سانسوں کو قابو میں رکھنے میں ناکام ہوئے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں اینی کے چہرے کی پاکیزگی، آنکھوں کی گہرائی اور لبوں کی لرزش میں قید ہو کے رہ گئی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں اور دماغ لمحے بھر کے لیے سوچنے سمجھنے سے عاری ہو گیا تھا۔ اینی کے حسن کی تاثیر نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ یہ وہ حسن تھا جس میں معصومیت، پاکیزگی اور بے چارگی کی چمک تھی۔ احتشام کی آنکھوں میں ہوس کے ساتھ ایک عجیب حیرت بھی جھلک رہی تھی۔ وہ شاید پہلی بار ایسی خوبصورتی کا سامنا کر رہا تھا جو صرف ظاہری نہیں بلکہ دل کو بے اختیار کر دینے والی بھی تھی۔ وہ بڑی محویت کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا، جیسے دنیا کی ہر چیز اس لمحے کے سامنے بے معنی ہو گئی ہو۔ احتشام کی نشے سے بھری آنکھوں میں ہوس تھی۔ اینی نے اس کی سانسوں سے اٹھتی شراب کی تیز بو بہت قریب سے محسوس کی تھی۔ وہ خوف سے شدت سے کانپنے لگی۔ اس کی حالت کسی شکار کیے گئے پرندے جیسی ہو رہی تھی۔ اب احتشام نے اپنی مکروہ چال کا آخری وار کرنے کا ارادہ کیا۔ اس عیاش نے بھولی بھالی ڈری سہمی اس لڑکی کی چادر کو جھٹ سے کھینچ لیا۔ اینی کی آنکھوں میں شرم اور خوف کی شدت سے آنسو امڈ آئے۔ ماں باپ کی محبت سے محروم یہ یتیم لڑکی ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پہ رہی۔ جس کا دل چاہتا اس لڑکی کی تکلیف کر دیتا، اسے اپنی ٹھوکروں پہ رکھتا، اور اب وہ ایک درندے کے رحم و کرم پہ تھی جو اپنی طاقت اور مکاری سے اسے کچلنے پہ تلا ہوا تھا۔ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اینی، احتشام نے تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ چادر جسے تم اپنی عزت کی علامت سمجھتی ہو اب میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے نکاح سے انکار کیا یا کسی کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں شرابی ہوں، تو کل صبح سب کے سامنے تمہاری یہ چادر دکھا کے تمہیں بدنام کر دوں گا۔ تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی اور کوئی بھی تمہاری بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ نکاح تو ہر حال میں تمہارا میرے ساتھ ہی ہوگا۔ تمہارے انکار کا مطلب ہے زندگی بھر کا رونا۔ اینی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خوف اور لاچارگی کے درمیان جکڑی ہوئی تھی۔ احتشام کے لفظوں کا زہر اس کے کانوں میں اتر رہا تھا اور وہ اپنی سانسوں کی بے ترتیبی کو قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے سوچوں کے بھنور میں گم دیکھ کے احتشام نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا سوچ رہی ہو مس اینی؟ تمہارے ننھے منھے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے؟ کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو بھائی، ڈرو نہیں۔ ارے میں غیر نہیں ہوں، تمہارا فیوچر ہسبینڈ ہوں۔ مجھ سے کیا پردہ داری؟ احتشام بھائی مجھے چھوڑیں۔ آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اب بھی اس درندے کے شکنجے میں قید تھی۔ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھے جانے دیں احتشام بھائی۔ خاموش بےہودہ لڑکی۔ اینی کے منہ سے اپنے لیے بار بار بھائی سن کے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اور یہ اپنی بکواس بند کرو تم، بھائی نہیں ہوں میں تمہارا۔ آئندہ مجھے بھائی کہا نا، میں تمہیں اٹھا کے پنکھے سے لٹکا دوں گا۔ شدید نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ اگر آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو پھر مجھ سے نکاح کیوں بنانا چاہتے ہیں مجھے اپنی بیوی؟ اس نے لرزتی آواز اور نم آنکھوں کے ساتھ بڑی ہمت کر کے سوال کیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی بے عزتی کی وجہ جاننا چاہتی ہو۔ احتشام نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ اسے دیکھا اور بے دردی سے اس کے وجود کو بیڈ پہ دھکیل دیا۔ اس کے چہرے پر غرور اور انتقام کی ایک بھیانک جھلک تھی۔ اب وہ اس کے نزدیک ہوا، بیڈ پہ پڑی بے بس سی لڑکی کے چہرے پہ جھک کے زہریلے لہجے میں مخاطب ہوا، مائی ڈیئر نک چڑی کزن اینی، اس دن تم نے سب کے سامنے بڑی اکڑ دکھاتے ہوئے میرا ہاتھ جھٹک کے کہا تھا میں غیر مرد سے ہاتھ نہیں ملاتی، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے اسی غیر مرد نے اپنی باہوں کے حصار میں تمہارے وجود کو جکڑا ہوا تھا۔ بس اسی گستاخی کی یہ چھوٹی سی سزا ہے جو تمہیں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اس کی آواز میں صفاقی نمایاں تھی، اور یاد رکھنا یہ صرف شروعات ہے، باقی سزائیں وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں ملتی رہیں گی۔
ہر لمحہ ہر دن تمہیں یہ احساس ہوگا کہ احتشام احمد خان کو اگنور کرنے والوں کا مقدر خاک میں مل جایا کرتا ہے۔ اینی نے حیرانگی سے اس مغرور اور بے حس شخص کو دیکھا جو اس کی عزت، پاکیزگی، وقار اور معصومیت کا بڑی بے رحمی سے مذاق اڑا رہا تھا۔ چلو دفعہ ہو جاؤ اب یہاں سے، چلی جاؤ، وہ زور سے چلایا تھا۔ چلی جاتی ہوں میں یہاں سے، لیکن میرے سر کی چادر مجھے واپس کرتے ہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں۔ وہ چادر اس کے ہاتھ سے اپنی طرف کھینچتی ہوئی مستقل رو رہی تھی۔ چادر تو تمہیں اب ملنے والی نہیں ہے، اور یہ میرے سامنے ٹسوے بہانے کی ضرورت نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ وہ چٹکیاں بجاتا ہوا اسے باہر کا راستہ دکھا رہا تھا۔ اینی صاحبہ، تم جس طرح رات کی تاریکی میں میرے کمرے تک آئی تھیں، اب اسی طرح الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف جاؤ، اور تمہاری یہ چادر تمہیں بعد میں ہی ملے گی۔ اور ویسے بھی اس چادر میں ایسا کیا ہے جو تم اس کے لیے مری جا رہی ہو؟ یہ تو بس ایک لمبا چوڑا کپڑا ہے۔ اگر ایک رات میرے پاس تمہاری چادر رہ جائے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اس نے چونک کے ایک لمحے کے لیے احتشام کی طرف دیکھا جو سرد اور بے رحم لہجے میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے ظالم نہیں بنے احتشام، وہ کپ کپاتی آواز سے گویا ہوئی۔ اللہ کے جلال سے ڈریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پہ اس کا قہر ٹوٹ پڑے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چادر احتشام کے ہاتھ سے اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ مسٹر احتشام، یہ چادر آپ کے لیے محض ایک لمبا چوڑا سوتی کپڑا ہو سکتی ہے، لیکن میرے لیے یہ میرا مکمل ایمان ہے۔ یہ چادر میری محافظ ہے، یہ چادر میرے لیے حیا کی دیوار ہے، یہ چادر میرے وجود کی پناہ گاہ ہے، اور یہ چادر میری ذات کی آخری سرحد ہے۔ اسے مجھ سے چھیننا میری روح کو روندنے کے برابر ہے۔ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کی عیاشیوں کا ذکر کسی سے بھی نہیں کروں گی، اور آپ سے نکاح بھی کر لوں گی۔ اینی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ان آنسوؤں کی قیمت کوئی نہیں سمجھے گا۔ احتشام جیسے شخص کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے نہ تو اس کے پاس طاقت تھی، نہ ہی کوئی گواہ۔ دنیا ہمیشہ طاقتور کا ساتھ دیتی ہے، اور اینی جیسی کمزور لڑکیاں صرف خاموشی سے اپنی قسمت پہ آنسو بہانے کے لیے رہ جاتی ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ جن لڑکیوں کے ماں باپ نہیں ہوتے، ان یتیم لڑکیوں کو زمانہ اپنی ٹھوکر پہ رکھتا ہے۔ آج اپنے حال کو دیکھتے ہوئے اس کے دل سے دعا نکلی تھی کہ یا رب العالمین، کبھی کسی لڑکی کے ماں باپ نہ مرے، آمین۔ یا اللہ، اگر آج میرے ابو زندہ ہوتے تو میں اس اوباش کی شکایت اپنے ابو سے کرتی اور اس کے منہ پہ زوردار 2 تھپڑ لگواتی۔ یا اللہ، اس بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے میرا جو میرے درد کو سمجھے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کے اپنے نصیب پہ رو رہی تھی۔ غور سے دیکھ لو بھائی تم اپنے نکاح کا جوڑا اور ڈائمنڈ کا سیٹ بھی، تم نے تو کبھی خوابوں میں بھی اتنا قیمتی لباس نہیں دیکھا ہوگا۔ اری لڑکی، بیٹھے بیٹھے شکرانے کے نفل پڑا کرو، اللہ کے آگے اپنا ماتھا ناک رگڑو۔ اللہ نے احتشام جیسا شریف اور قابل انسان تمہارے نصیب میں لکھ دیا، ورنہ آج کل یتیموں کو پوچھتا ہی کون ہے۔ اسما پھپھو نکاح کا جوڑا اور زیورات اس کے سامنے رکھتے ہوئے مسلسل طنز کے نشتر برسا رہی تھیں، اور وہ سر جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی ہتھیلیوں پہ گر کر ہلکی ہلکی لکیریں بنا رہے تھے۔ ہر آنسو کے ساتھ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی یہ قیمتی لباس اور زیورات اس کی زندگی کی خوشیوں کے ضامن بن سکیں گے، یا یہ سب محض ایک دھوکہ ہے، دکھاوا ہے جو اس کے دل کی دنیا کو مزید اجاڑ کے رکھ دے گا۔ اینی، چلو اٹھو، کھانا کھا لو، پھر ہمیں بیوٹی پارلر کے لیے بھی نکلنا ہے۔ افشاں کھانے کے لیے اسے بلانے آئی تھی۔ افشاں اس کی چچا زاد بہن تھی۔ بہت محبت کرتی تھی وہ اپنی اس پیاری سی کزن اینی سے، دونوں میں پکی دوستی بھی تھی۔ اس کے علاوہ اینی کے دوسرے چچا حیدرآباد میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی تبسم اور اینی کی زیادہ نہیں بنتی تھی۔ ہمیشہ دونوں کے درمیان نوک جھونک کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، مگر ان دونوں نے ایک دوسرے کا کبھی برا نہیں سوچا تھا۔ اینی کے چچا چچی اپنی یتیم بھتیجی کو ہمیشہ سے بوجھ سمجھتے چلے آئے تھے۔ بات بے بات اس لڑکی کو جھڑکنا، تانے دینا، یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ اس گھر میں اینی کے دادا جان بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، جنہیں صرف اپنا حکم دوسروں پہ مسلط کرنے کا بے حد شوق تھا۔ ان کے حکم کے سامنے کبھی کسی کی نہیں چلتی تھی۔ بیڈ پہ رکھا ہوا سرخ رنگ کا نہایت ہی خوبصورت نکاح کا جوڑا اور جیولری دیکھ کر افشاں دنگ رہ گئی۔ ارے واہ، اتنا پیارا اور بھاری جوڑا، یہ تو کسی بہت بڑے ڈیزائنر کا معلوم ہو رہا ہے۔ اور یہ جھلملاتا ہوا ڈائمنڈ جیولری سیٹ، اف زبردست۔
وہ اینی کے لیے آیا ہوا قیمتی سامان دیکھ کر اس کے نصیب پہ رشک کر رہی تھی۔ اب تو مسکرا دو بنو رانی، سر جھکائے منہ لٹکائے کیوں بیٹھی ہو؟ یار ذرا دیکھو تو کتنا نفیس کام ہے تمہارے شادی کے جوڑے پہ، کھلتا ہوا سرخ رنگ، ہائے میں مر جاواں، یہ عروسی لباس تم پہ خوب جچے گا، پرستان کی پری لگو گی تم قسم سے۔ اس نے اینی کو چھیڑا تھا جو گم سم سی بیٹھی نہ جانے کس دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ افشاں کی چھیڑ چھاڑ کرنے پر اس نے مصنوعی مسکراہٹ دکھائی تھی۔ اتنی دیر سے وہ اسما پھپھو کی جلی کٹی باتیں سن کے رو رہی تھی۔ افشاں تم ہی سمجھاؤ اسے بیٹا، یہ ٹسوے بہا بہا کر سب کے سامنے کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ ہم اس پہ ظلم ڈھا رہے ہیں اور اس کی شادی زبردستی احتشام سے کروا رہے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے پھپھو جان، میں خوش ہوں۔ اس نے اپنی چپ توڑی تھی۔ اگر خوش ہو تو پھر یہ ماتم کس لیے منا رہی ہو؟ پھپھو اسما نے برا سا منہ بنا کے اسے جھڑک دیا۔ اس دوران احتشام بھی اینی کے کمرے میں آ ٹپکا۔ اسے سر جھکائے روتا دیکھ کے وہ مزے لیتے ہوئے بولا، ارے اینی تم ابھی تک پارلر کے لیے نہیں نکلی اور یہ رونی صورت کس خوشی میں بنائے بیٹھی ہو؟ کیا تم خوش نہیں ہو اس شادی سے؟ اتنا ہینڈسم بندہ مل رہا ہے تمہیں، چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گی نا تو تمہیں نہیں ملے گا۔ احتشام کی آواز پہ اس نے چونک کے اس کی طرف دیکھا تھا جو لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ سجائے سب کے سامنے ڈرامہ کر رہا تھا۔ اینی نے اپنے ہونے والے ہمسفر کو غور سے دیکھتے ہوئے سوچا، کتنا منافق مکار اور صفاق شخص ہے یہ۔ کل رات اس نے میرے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا اور اب سب کے سامنے اچھا بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ ایسے کیا گھور گھور کے دیکھ رہی ہو مجھے اینی؟ کیا کچا چبا کر کھانے کا ارادہ ہے؟ وہ مستقل اس پہ فکرے کس رہا تھا۔ ارے چھوڑ بیٹا احتشام، تو کیوں اس کے لیے اپنی جان جلاتا ہے؟ یہ لڑکی تو شروع سے ہی ناشکری ہے۔ میں نے اس یتیم لڑکی پہ ترس کھا کے اس کے لیے اچھا سوچا، اور دیکھو تو ذرا اس ناشکری کے مزاج ہی نہیں مل رہا ہے۔ پھپھو جان میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ مجھے باتیں سنائے جا رہی ہیں؟ اب وہ اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ اینی کو اس قدر روتا دیکھ کے افشاں کا دل دہل گیا۔ اس نے بات بناتے ہوئے کہا، چلو اٹھو اینی، ہمیں پارلر بھی جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ میں نہیں جا رہی پارلر، وہ چیخ اٹھی۔ نہیں کرنی مجھے احتشام سے شادی۔ کیا ایسے ہوتے ہیں اپنے؟ ایسی ہوتی ہیں پھپھو؟ پھپھی سے تو بھتیجی کا خون کا رشتہ ہوتا ہے، مگر مجھے تو ایسے لگتا ہے میرے اپنے خونی رشتے مجھ سے نہ جانے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں یتیم ہوں۔ افشا تم بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں یتیم ہوں؟ کوئی میری طرفداری کرنے والا نہیں، کوئی میرا ہمدرد نہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئیں، چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ بہت مجبور اور بے بس تھی یہ لڑکی۔ احتشام نے جو اس کے ساتھ شرمناک اور وحشیانہ سلوک کیا تھا وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ بکواس بند کر بدتمیز لڑکی، اسما پھپھو نے غصے میں آ کے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ دیکھ لے احتشام اپنی پسند کی اس لڑکی کو کیسے تیری ماں سے منہ چلا رہی ہے، اور تو خاموش ہو کے دیکھ رہا ہے۔ نہ جانے تجھے کیا پسند آیا زبان دراز بد اخلاق لڑکی میں۔ ارے ایک سے بڑھ کے ایک لڑکی تجھے مل سکتی تھی، لیکن نہیں، تو نے بھی ضد پکڑ رکھی تھی کہ شادی کروں گا تو اس اینی سے ہی کروں گا۔ نہ جانے راتوں رات اس منحوس ماری نے تجھ پہ کیا جنتر منتر پڑھ کے پھوٹ دیے جو تو فٹ سے لٹو ہو گیا۔ نیچ ماں کی نیچ اولاد، بد لحاظ بیہودہ لڑکی۔ لے جاؤ افشاں اسے میرے سامنے سے، نہیں دیکھنی مجھے اس کی شکل۔ سگی پھپھو کی دل دہلانے والی باتیں اور زناٹے دار تھپڑ کھانے کے بعد اب وہ یہاں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکنا چاہتی تھی، لہٰذا وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ افشاں خاموشی سے ادھر سے کھسک گئی۔ وہ بیچاری بھی آخر کیا کرتی، لیکن اس کی سمجھ میں اب سب آ گیا تھا کہ اینی کیوں بار بار اس رشتے سے انکار کر رہی تھی۔ پھپھو اسما کے مزاج سے تو وہ اچھی طرح واقف تھی، مگر احتشام کا یہ نیا روپ وہ آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اسے اینی کا مستقبل روشن نہیں بلکہ تاریکی میں ڈوبتا نظر آ رہا تھا۔ ایک سیدھی سادی معصوم یتیم لڑکی برباد ہونے جا رہی ہے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کا نکاح تھا۔ قسمت کو کون بدل سکتا تھا؟ اینی کا نکاح احتشام سے ہو چکا تھا۔ اینی پھولوں کی سیج پہ سر جھکائے بیٹھی اس شخص کی منتظر تھی جو انسان کے روپ میں حیوان تھا۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی یہ بے رحم شخص اب نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔
دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے اپنا گھونگھٹ مزید بڑا کر لیا تھا۔ احتشام کمرے میں آ چکا تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے کمرے کا دروازہ کھٹاک سے بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کی آواز اتنی زوردار تھی کہ وہ بری طرح سے چونک اٹھی۔ اب دولہے میاں نے اپنا کوٹ اتار کے بیڈ پہ اچھالتے ہوئے زوردار قہقہا لگایا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کی بے بسی اور اپنی جیت پہ جشن منا رہا ہو۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا اس ڈری سہمی لڑکی کو فاتحانہ انداز میں دیکھتا رہا جو سمٹی ہوئی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آخر فتح کر ہی لیا نا میں نے تمہیں، نک چیڑی مغرور لڑکی۔ جلی کٹی باتیں سناتا ہوا وہ بیڈ پہ بیٹھ گیا اور بڑی بے دردی سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا، جیسے کوئی احسان کر رہا ہو۔ نفرت سے دیکھتے ہوئے اس نے اپنی نئی نویلی دلہن کے بالوں کو مضبوطی سے مٹھی میں دبوچتے ہوئے کہا، "Stupid girl, it's true that you are extremely beautiful, but in front of me, your worth is not even 2 pennies." احتشام پلیز چھوڑے میرے بال، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر اس صفاق نے اپنی گرفت کو مزید مضبوط کر لیا تھا۔ شادی کی پہلی رات اپنی نئی نویلی دلہن پر تشدد ایک جاہلانہ فعل تھا۔ وہ اپنے آپ کو مرد سمجھتا تھا، جبکہ دیکھا جائے تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں تھا۔ احتشام پلیز چھوڑے میرے بال، آخر کس بات کی سزا دیے جا رہے ہیں آپ مجھے بار بار؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ میری ماں سے زبان چلانے کی سزا ہے یہ، جو تمہیں گھونگھٹ اٹھانے کے فوراً بعد دی جا رہی ہے۔ مل گیا تمہیں جواب؟ اور اب یہ بتاؤ کتنے لڑکوں سے تمہارا افیئر رہا ہے؟ بتاؤ مجھے سب سچ سچ۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ ایک دم سے سناٹے کی کیفیت میں آ گئی۔ بتاؤ، وہ دھاڑا تھا۔ تم جیسی بھولی بھالی صورت والی لڑکیاں مردوں کو بڑی آسانی سے الو بنا لیتی ہیں۔ یقیناً تم نے بھی لاتعداد عشق لڑائے ہوں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھ پہ اتنی بڑی تہمت نہ باندھیں۔ جھوٹ نہیں بولو اینی، کیونکہ میں مان ہی نہیں سکتا تمہارے جیسی خوبصورت لڑکی کے دیوانے نہ ہوں۔ اچھا خیر چھوڑو، تم موبائل دکھاؤ مجھے ذرا اپنا، ابھی تمہاری ساری پول پٹیاں کھول کے سامنے آ جائیں گی۔ کہاں ہے موبائل تمہارا؟ موبائل دو، وہ زوردار آواز میں چلایا تھا۔ میرا موبائل وہ افشاں کے پاس ہے، بیوٹی پارلر جاتے وقت میں نے اس کے بیگ میں رکھوا دیا تھا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ افشاں کو کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں، میرا موبائل اسی کے پاس ہے۔ مکار لڑکی، اب تک تو افشاں نے تمہارے حکم پہ موبائل سے تمہارے سب کارنامے ڈیلیٹ کر دیے ہوں گے۔ پاگل سمجھتی ہو مجھے؟ جینا حرام کر کے رکھ دوں گا میں تمہارا۔ احتشام آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو غیر مردوں کے سامنے جانے سے بھی پرہیز کرتی رہی ہوں۔ خدا کے لیے شک مت کریں مجھ پہ۔ وہ ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے التجا کر رہی تھی۔ اچھا بس، خاموش، مجھے وضاحتیں دینے والی اور زبان چلانے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس روتی بلکتی ہوئی لڑکی کو بے دردی سے بیڈ پہ دھکیل دیا۔ خود الماری کی طرف بڑھا۔ الماری کھول کے اس نے اخبار میں لپٹی ہوئی شراب کی بوتل نکالی اور آرام سے صوفے پہ آ بیٹھا۔ بوتل کا ڈھکن کھول کے شراب گلاس میں انڈیلی اور بڑے مزے سے شراب پینی شروع کر دی۔ اس شخص کو ذرہ برابر بھی اپنی دلہن کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو اپنا نشہ پورا کرنے میں لگا ہوا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ نشے میں مکمل دھت ہو چکا تھا۔ بیچاری اینی چپ چاپ یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ نشے میں چور اس نے اٹھنے کی 1-2 بار کوشش کی، مگر لڑکھڑاتا ہوا صوفے پہ گر پڑا۔ اب وہ صوفے پہ ہی نیم دراز تھا۔ وہ شرابی تھا یا کچھ بھی تھا، لیکن اب اس کا شوہر تھا۔ مجازی خدا کا خیال رکھنا اس کے فرائض میں شامل تھا۔ یہی سب سوچتی ہوئی وہ بیڈ سے اٹھی اور احتشام کے قدموں میں جا بیٹھی۔ اس کے جوتے اتار کے بیڈ کے نیچے سرکا دیے۔ نشے میں ڈوبے اپنے اس ظالم ہمسفر کو سہارا دیتی ہوئی بیڈ تک لے کے آئی۔ بیڈ پہ احتشام کو لٹا کے کمبل اوڑھا دیا اور خود چینج کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی ہی تھی کہ احتشام نے اس کی نازک کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ 3 مہینے بعد اس نے گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں بولی، افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں رشتوں کی حرمت اور عزت کی بات کی جاتی ہے، کچھ گھرانوں میں بہو کو غلام اور ساس کو ملکہ سمجھا جاتا ہے۔
بہوؤں کے ہر زخم پہ پردہ ڈال کر انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سر جھکاؤ، سہتی چلی جاؤ۔ اس لیے زیادہ تر بہوؤں کو اپنا گھر بچانے کے لیے جی حضوری کرنی پڑتی ہے۔ احتشام، یہ کھلی نا انصافی ہے کہ بہو ظلم سہتی رہے، سمجھوتا کرتی رہے، ساس صاحبہ کی عزت کرتی رہے، مگر ساسو ماں جواباً اپنی بہو کو تھوڑا سا پیار بھی نہ دے سکیں۔ احتشام نے غصے میں مٹھیاں بھینچتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر عینی خاموش نہیں ہوئی۔ آج وہ اپنے دل میں گھٹی ہر بات کہہ دینا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ احتشام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی ماما کی عزت کروں تو ایک بات آپ بھی انہیں اچھے سے سمجھا دیں۔ انہیں بھی اب مجھ سے محبت کرنی ہوگی، میری عزت کرنی ہوگی۔ وہ مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گی اور سب کے سامنے میری بے عزتی بھی نہیں کریں گی۔ اینی، بکواس بند کرو، کیسے کینچی کی طرح زبان چل رہی ہے تمہاری۔ کل ماما مجھے ٹھیک سمجھا رہی تھیں کہ اگر میں صبح شام تمہیں جوتے لگا کے رکھوں تبھی تم کنٹرول میں رہو گی۔ جاہل لڑکی، تمہاری نالج کتنی کم ہے۔ ہمارا ملک پاکستان واحد ایسا ملک ہے جہاں بڑوں کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ ساس کی مار پیٹ اور نصیحتوں کو بزرگوں کا پیار سمجھ کے چپ رہا جاتا ہے۔ زندگیاں گزر گئیں ہمارے ملک کی عورتوں کو مار کھاتے کھاتے، جوان سے بڈھی ہو گئی، مگر مجال ہے ساس کے سامنے اف تک کی ہو۔ یہ ہوتی ہیں قابل احترام بہویں، اور تم دوزخی بہو ثابت ہوئی ہو۔ اینی، اگر اب تم نے میری ماں کے سامنے زبان چلائی تو میں تمہیں طلاق تھما کے گھر سے باہر نکال دوں گا، اور تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کینیڈا لے کے جا رہا ہوں۔ تمہیں ادھر ہی میری ماما کے ساتھ رہنا ہوگا، ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ حکم جماتے ہوئے ایسے بولے جا رہا تھا جیسے اینی اس کی باندی یا غلام ہو۔ خیال تو میں رکھتی ہوں پھپھو جان کا، لیکن وہ میری قدر ہی کب کرتی ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے مجھے باتیں سناتی رہتی ہیں۔ شادی کے بعد گھر کے تمام ملازموں کو چھٹی دے دی، سب کام مجھ سے کرواتی ہیں۔ میں نے کبھی اف نہیں کی، خاموشی سے سہتی رہی۔ پھپھو کا خیال رکھنے کے ساتھ بلا ناغہ آپ سے مار بھی کھا رہی ہوں۔ بچہ بھی ضائع ہو گیا میری اس مار دھاڑ کے چکر میں۔ اب اور کیا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ کتنا صبر کروں میں؟ یہ سب بولتے وقت اس کی آواز گلے میں گھٹی جا رہی تھی۔ اینی، بس کر جاؤ تم، اور خود کو مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرو۔ عورت پہ روب رکھنا، اسے شیر کی نگاہ سے دیکھنا، اور ہفتے میں 1-2 بار اس کی ٹھیک ٹھاک کٹ لگا دینا مرد کی شان اور بہادری ہے، ورنہ مرد گیدڑ سے بھی بدتر ہے۔ وہ یہ سب بڑے فخر سے بول رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی جاہلانہ باتوں پہ کہا لگا کے ہنس دی۔ کیا آپ کی ماما بھی ایسے ہی پیٹا کرتی تھیں؟ میرا مطلب ہے آپ کے پاپا سے بلا ناغہ مار کھایا کرتی تھیں؟ اور اگر نہیں تو پھر احتشام، آپ کے پاپا بیچارے بہادر مرد نہیں تھے۔ بہت دکھ ہوتا ہے مجھے آپ پر، یا آپ جیسے نفسیاتی مریض مردوں پر، جو صنف نازک پہ ظلم ڈھا کے خود کو فن خان سمجھتے ہیں۔ افسوس کہ آپ دین سے دور اور جہالت کے نزدیک ہیں۔ بکواس بند کر اب، بے شرم عورت، میرے باپ تک پہنچ رہی ہے۔ مجھے جاہل کہتی ہے، تو خود بہت بڑی جاہل ہے۔ کیوں احتشام؟ سچی بات کڑوی لگی؟ اپنی ماں کے خلاف بات برداشت نہیں ہوئی نا؟ ذرا سوچے، میں بھی کسی کی بیٹی ہوں۔ آج اینی کے منہ سے کھری کھری باتیں سن کے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، اسی لیے وہ آپے سے باہر ہو گیا اور دے مارا اس کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اینی کا ہونٹ پھٹ گیا اور منہ سے خون جاری ہونے لگا، مگر یہ ظالم رکا نہیں، بلکہ مسلسل اسے گھونسے لاتے مارتا رہا۔ اینی کے رونے اور چیخو پکار کی آوازیں سن کر اسما پھپھو بھی کمرے میں آ پہنچی۔ بیٹے کو روکنے کے بجائے وہ خود بھی اس بیچاری کو باتیں سنانے لگ گئی۔ احتشام، تجھے میری قسم، فیصلہ کر دے آج اس لڑکی کا۔ جب سے یہ مکار ہمارے گھر آئی ہے تیری زندگی عذاب ہو کے رہ گئی ہے۔ دے طلاق اس کو، میں اسی ہفتے تیری دوسری شادی کروا دوں گی۔ ہاں دے دو مجھے طلاق، تنگ آ گئی ہوں میں بھی اس زندگی سے۔ ایسے ہوتے اپنے رشتہ دار؟ ذرا رحم نہیں آپ لوگوں کے دل میں میرے لیے۔ احتشام، دے طلاق اسے، خاموش کیوں کھڑا ہے؟ دیکھ کیسے زبان چلا رہی ہے۔ بیٹا، بیویاں بہت مل جاتی ہیں، ماں نہیں ملتی، اور آج ماں تجھے حکم دے رہی ہے، طلاق دے کے نکال دے اس بلا کو۔ ماں حکم دے اور بیٹا نہیں مانے، یہ کیسے ممکن تھا؟ آخر کار احتشام نے اینی کو طلاق دے کے گھر سے نکال دیا۔
آج احتشام کے بے رحمانہ تشدد نے عینی کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس کا جسم زخموں سے چور اور دل بے بسی کے کرب سے بھرا ہوا تھا۔ قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں اور آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی ہو۔ وہ بمشکل گھر سے باہر نکلی، ہر قدم جیسے ایک نئی اذیت بن گیا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتی ہوئی لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی جا رہی تھی، جیسے اس کی ہمت جواب دے چکی ہو۔ آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے اندر کی خاموش چیخیں پوری کائنات کو ہلا دینے کے لیے کافی تھیں۔ عینی کی دل خراش حالت نے پورے محلے کو ساکت کر دیا تھا۔ لوگ اپنے دروازوں اور کھڑکیوں کے پیچھے سے خاموشی کے پردے میں چھپ کے یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ کے چہروں پہ افسوس تھا تو کچھ کی آنکھوں میں آنسو۔ عینی کی حالت ایسی تھی کہ ہر دیکھنے والے کا دل کانپ اٹھا تھا، مگر کوئی بھی ہمت کر کے آگے بڑھنے کی جرت نہیں کر پا رہا تھا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کے گھریلو جھگڑوں کو سننے اور ان پہ تبصرہ کرنے میں بڑا لطف محسوس کرتے ہیں۔ ہر بات کو الف سے لے کے یہ تک جاننے کے لیے بے چین رہتے ہیں، لیکن جب کسی کی بیٹی پہ تشدد یا ظلم ہو رہا ہو تو وہ بزدلی کی چادر اوڑھ کے اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں۔ عینی دن رات ظلم سہتی رہی، اس کے وجود پہ پڑنے والے ہر وار کی گونج ان کے کانوں تک پہنچتی رہی۔ وہ چیخ چیخ کے مدد کے لیے پکارتے ہوئے تھک گئی، لیکن یہ پڑوسی جو ہر چھوٹی بڑی بات پر کان لگائے رہتے تھے کبھی اس کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھے، جیسے وہ صرف تماشائی ہوں اور انسانیت ان کے دلوں سے کوسوں دور۔ 1 سال بعد بیوہ یا مطلقہ عورت کو کنوارے مرد کا ساتھ کم ہی ملتا ہے۔ زندگی کے بازار میں عورت کی قیمت ہمیشہ کم لگائی جاتی ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں عورت کے کردار کو نہیں، اس کے حالات کو ترازو میں تولا جاتا ہے اور ماضی کو ہمیشہ کے لیے اس کے مستقبل کا تانا بنا دیا جاتا ہے۔ عینی تمہیں اس حقیقت کو کھلی آنکھوں سے قبول کرنا ہوگا کہ تمہیں اب کوئی کنوارا بیاہ کر لے جانے والا نہیں۔ اب جو کوئی بھی سیکنڈ ہینڈ بندہ ملے اسے اپنا کر عزت سے گھر بسا کے بیٹھ جاؤ۔ امی یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ عینی سے؟ افشاں کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ امی عینی سے اس قدر تلخ اور کڑوے لہجے میں بات کریں گی، جیسے وہ لفظوں کے تیر چلا رہی ہوں۔ اور کیسے بات کروں اب؟ یہ لڑکی حامی کیوں نہیں بھر رہی دوسری شادی کے لیے؟ اس لڑکی کی وجہ سے تمہارے اچھے اچھے رشتے واپس جا رہے ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری سگی بھتیجی کو طلاق کیوں ہوئی؟ چچی جان آپ میرے لیے پریشان نہیں ہوں، آپ افشاں کی شادی کرتے ہیں۔ مجھے اب شادی نہیں کرنی کسی سے بھی، کیونکہ میری پہلی شادی کا تجربہ ایسے زخم دے کے گیا ہے کہ جن کی ٹیسیں آج بھی دل میں محسوس ہوتی ہیں۔ اب دوسری شادی کا خیال آتے ہی دل خوف اور وسوسوں میں گھر جاتا ہے۔ وہ سر جھکائے اداسی اور بے بسی کے عالم میں بول رہی تھی، جیسے الفاظ بھی اس کے دکھ کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوں۔ واہ کیا بات کر دی تم نے کہ ہم افشاں کو بیاہ دیں۔ ارے لڑکی مسئلہ کشمیر بنی ہوئی ہو تم۔ لوگ تمہارے حوالے سے 10 طرح کے سوالات کرتے ہیں ہم سے۔ میری بچی کے بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آ رہے ہیں، مگر تمہاری وجہ سے سب ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں۔ امی خدا کے واسطے بس کر دیں۔ عینی پہلے ہی دکھوں کے انگاروں پہ چل رہی ہے، آپ کے سخت لفظ اس کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں۔ افشاں کو یہ بات ناگوار گزر رہی تھی کہ امی اپنی تلخ اور طنزیہ باتوں سے بار بار اس کی پیاری کزن عینی کا دل دکھا رہی تھی۔ وہ اپنی امی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو عینی کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ امی نے افشاں کو غصے سے گھورا اور تلخ لہجے میں کہا، افشاں تم خاموش ہو جاؤ اور نہ سمجھی کی باتیں مت کرو۔ ہم کوئی دشمن نہیں ہے عینی کے، اس کے بھلے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ میں نے رشتے والی خالہ سے بات کی تھی، انہوں نے مجھے ایک بہت اچھا رشتہ بتایا ہے۔ رحمت نام ہے لڑکے کا، پیشے سے مستری ہے، اچھا کما لیتا ہے۔ بیچارے کی بیوی مر گئی ہے، بس 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ نہ ساس سسر کا جھگڑا، نہ نندوں کا جھمیلا، بالکل اکیلا ہے۔ عیش کرے گی ہماری عینی۔ یہ کنواری لڑکی تو ہے نہیں جو کنوارے رشتے آئیں گے، اور ویسے بھی اب عینی کے لیے ایک ایسا رشتہ ضروری ہے جو اسے سہارا دے اور زندگی کی مشکلات میں اس کا ساتھ دے سکے۔ ایک دن موقع پا کے چچی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ اس کے اندر آتے ہی انہوں نے دروازہ دھیرے سے بند کر دیا تاکہ کوئی ان کی گفتگو نہ سن سکے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد انہوں نے عینی کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھتے ہوئے کہا،
جو کچھ میں تم سے کہنا چاہ رہی ہوں یہ باتیں صرف ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے۔ چچی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بڑی بات کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ عینی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، وہ گہری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے مخاطب ہوئیں۔ عینی، تم کب تک اپنی ضد پہ اڑی رہو گی؟ تمہاری ضد افشاں کی زندگی برباد کر دے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم بد چلن تھی، اس لیے احتشام نے تمہیں طلاق دے کے گھر سے نکالا۔ دیکھو لڑکی، جس گھر میں تم جیسی طلاق یافتہ لڑکیاں ہوتی ہیں وہاں دوسری بہنوں کے نصیب بند ہو جاتے ہیں۔ اگر تم نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو افشاں کا گھر کبھی آباد نہیں ہو سکے گا۔ چچی بڑی صفاقی سے سب کچھ بولے جا رہی تھی۔ عینی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو۔ افشاں کی معصوم صورت اس کی آنکھوں میں گھوم گئی۔ آنسو ضبط کرتے ہوئے عینی نے لرزتی آواز میں کہا، چچی جان، میں نے کبھی افشاں کے لیے برا نہیں سوچا۔ مجھے اس کی خوشیاں اپنی سانسوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اگر میری شادی ہو جانے سے اس کا نصیب سنورتا ہے تو میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جہاں آپ کہیں گی وہاں شادی کر لوں گی۔ میں افشاں کی خوشیوں کی خاطر آپ کے بتائے ہوئے رشتے پہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ بے فکر ہو جائیں، میں اس بات کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کروں گی، افشاں سے بھی نہیں۔ چنانچہ چچی کے تجویز کردہ رشتے پر اس نے دل سے بھاری بوجھ کے ساتھ سر تو جھکا دیا تھا، لیکن اسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کفن میں لپیٹ کے دفن کر رہی ہو۔ عینی کا دوسرا نکاح ایک ایسے شخص سے طے پا رہا تھا جس کے بارے میں وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ اس کا نام رحمت ہے، عمر 45 سال ہے اور وہ 3 بچوں کا باپ ہے۔ پیشے کے اعتبار سے وہ مستری تھا۔ رحمت پختہ عمر کا شخص تھا جس سے عینی کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یہ رشتہ ایک نیا اور سفر غیر متعارف سفر تھا جس کی تفصیلات سے عینی مکمل طور پہ اجنبی تھی۔ عینی نے کم عمری میں زندگی کے کئی تلخ تجربات جھیلے تھے جنہوں نے اسے گہری ذہنی اور جذباتی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے دل میں یہی خواہش تھی کہ اب وہ سکون کی زندگی گزارے جہاں اس کے ماضی کی تلخ یادیں اس کا پیچھا نہ کریں۔ وہ دل ہی دل میں ڈری ہوئی تھی کیونکہ نئے راستوں کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اسے ماضی کی دکھ بھری یادیں اکثر تنگ کرتی تھیں۔ عینی کا دل چاہتا تھا کہ اس کا جیون ساتھی نہ صرف اسے محبت دے بلکہ اس کی عزت بھی کرے، کیونکہ اس کے نزدیک شادی شدہ زندگی میں محبت سے کہیں زیادہ عزت اور احترام کا ہونا ضروری تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ایسی زندگی گزارے جس میں اس کا جیون ساتھی نہ صرف اس کے جذبات بلکہ اس کی ذات کی بھی قدر کرے۔ بے شک شادی شدہ زندگی میں محبت سے زیادہ عزت اور احترام معنی رکھتا ہے۔ یہ میری مرحومہ بیوی کے چند زیورات ہیں جو وقت کی گرد سے اپنی چمک کھو چکے ہیں، لیکن میں انہیں پالش کروا دوں گا تاکہ پھر سے ان کی خوبصورتی نکھر آئے۔ اس نے جولری باکس اپنی نئی نویلی دلہن کی طرف بڑھایا تھا۔ بھاری آواز سن کے اس نے چونک کے اپنے ہمسفر کی طرف دیکھا جس کی آواز میں عمر کی پختگی کے ساتھ زندگی کے تجربات کی گواہی چھپی تھی۔ اس میں کچھ شک نہیں تھا کہ وہ عمر میں اس سے بہت بڑا تھا۔ عینی نے اپنا نرم و نازک ہاتھ بڑھا کے جولری باکس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور شکریہ کی ایک سرگوشی کے ساتھ نظروں کو جھکا لیا۔ عینی، وہ مخاطب ہوا تھا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اور گفتگو میں اتنی مہارت نہیں رکھتا کہ لفظوں کا انتخاب بہتر طریقے سے کر سکوں۔ میں تو سیدھا سادہ سا ایک عام سا انسان ہوں۔ تم سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ماضی کو کرید کے تمہیں پریشان نہیں کروں گا، کیونکہ میرے لیے تمہارا حال سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جو گزر چکا وہ گزر چکا، اور آج جو کچھ ہے وہی سب کچھ ہے۔ اس کی آواز کی گہرائی میں ایک خاص کشش تھی کہ اس نے بے اختیار اپنی نظریں اپنے ہمسفر پہ مرکوز کر دیں۔ وہ ایک عام سی شکل و صورت، گہری رنگت اور سادہ لباس میں ملبوس شخص تھا جس میں نہ کوئی ظاہری چمک تھی اور نہ ہی جدید دنیا کی جھلک، لیکن اس کے لہجے میں شائستگی، گفتگو میں گہرائی اور انداز میں ایسا وقار تھا کہ وہ بے اختیار اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی باتوں میں ٹھہراؤ اور مٹھاس تھی، جیسے لفظوں میں سکون کا کوئی دریا بہہ رہا ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ایک بار بھی اس کے ماضی کے دکھوں کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اس کی باتوں میں صرف احترام اور تسلی تھی۔
وہ سمجھ چکی تھی کہ مردانگی صرف ظاہری چمک دمک میں نہیں بلکہ کردار کی عظمت میں چھپی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کا طوفان تھا جو کچھ کہے بنا اس مہربان انسان کی اعلیٰ ظرفی کا اعتراف کر رہی تھیں۔ آج وہ مرد ذات کا ایک نیا اور مہربان روپ دیکھ کے ششدر تھی۔ نگاہوں کا تصادم ہوتے ہی وہ اس لڑکی کو دیکھ کے دم بخود رہ گیا۔ اس کے سامنے جو لڑکی عروسی لباس میں بیٹھی تھی وہ معصومیت اور پاکیزگی کی مجسم تصویر لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں درد کا راز چھپا ہوا تھا، جیسے غم کی گہرائیوں میں ڈوبی کوئی کہانی۔ وہ اس کی آنکھوں میں چھپے خوف اور اندیشوں کو پل بھر میں بھانپ گیا تھا۔ اب وہ نرم لہجے میں بھروسہ دلاتے ہوئے بولا، اینی تم اپنے دل سے ہر طرح کا خوف نکال دو۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی اور ضروری نہیں ہے کہ قسمت بار بار ناراض ہو۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ تمہاری زندگی کو اتنا خوبصورت بنا دوں کہ تم کبھی ماضی کی تلخ یادوں کو یاد بھی نہ کرو۔ یقین مانو میں تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور یہ وعدہ میں اپنی روح کی گہرائیوں سے نبھاؤں گا۔ اس کا پہلا شوہر اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا مگر اس کی سوچ جاہلانہ تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے اینی کی روح پر وہ زخم دیے جن کا درد وہ اب بھی محسوس کرتی تھی۔ اس کا دوسرا شوہر اگرچہ وہ تعلیم یافتہ نہیں تھا مگر اس کی باتیں، اس کے رویے اور اس کے نرم لہجے نے اینی کی روح کو وہ سکون دیا جو اسے کبھی خواب میں بھی میسر نہیں ہوا تھا۔ بچے کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ نرمی سے پوچھا تھا۔ ہاں وہ یہی ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ تم ان سے ملو، ٹھہرو میں انہیں بلاتا ہوں، وہ خوشگوار انداز میں کہتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ اینی کا بچوں میں دلچسپی لینا اسے بے حد اچھا لگا تھا، اس کے چہرے پہ خوشی کے رنگ نمایاں تھے۔ اینی تم نے میرے بچوں کے بارے میں پوچھا، یقین مانو مجھے بہت اچھا لگا، لیکن اب وہ صرف آپ کے نہیں میرے بھی بچے ہیں۔ اینی نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے ہوئے رحمت کی طرف نظر ڈالی۔ اینی کے کہے گئے الفاظ اپنائیت کے ان مٹ نقوش چھوڑتے ہوئے اس کے دل کے نہا خانوں میں اتر گئے تھے۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مخاطب ہوا، میں بچوں کو لے کے آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد رحمت اپنے بچوں کو لے کے کمرے میں داخل ہوا اور اینی کے سامنے ان کا تعارف کروانے لگا۔ یہ میرا سب سے بڑا بیٹا حامد ہے جو 9 برس کا ہے، اس کے بعد یہ ماجد ہے جو 7 برس کا ہے، اور پھر سب سے چھوٹا بیٹا خالد ہے، یہ پچھلے مہینے 5 برس کا ہوا ہے۔ تینوں بچے اینی کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، جیسے ان کی آنکھوں میں کوئی سوال چھپا ہو جو زبان تک نہیں آ رہا ہو، مگر سب سے چھوٹا بیٹا خالد باپ کے پاس جا کے سرگوشی بھرے انداز میں بولا، ابو یہ کون ہے؟ رحمت نے بیٹے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر کے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تمہاری نئی امی ہے۔ لیکن ابو ہماری امی تو اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، خالد نے اپنی توتلی زبان میں کہا۔ ہاں بیٹا تمہاری امی اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، لیکن یہ تمہاری چھوٹی امی ہے۔ خالد کی بات سن کر اینی کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ اس نے معصوم سے بچے کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا اور بے تحاشا رو پڑی، کیونکہ اینی نے اپنا بچپن ماں باپ کی چھاؤں سے محروم گزارا تھا۔ وہ اپنی تمام تر تکالیف اور غموں کے درمیان تنہا تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس ننھے دل میں وہی خالی پن اور دکھ موجود ہے جو ایک بے سہارا بچہ محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا درد تھا جو صرف وہی سمجھ سکتی تھی کیونکہ وہ خود اس راہ سے گزری تھی۔ اس نے پیار بھری تسلی دینے کی کوشش کی اور نرم لہجے میں بولی، میرے پیارے بچوں، آج سے میں تم سب کی چھوٹی امی ہوں، اور اب کبھی اداس مت ہونا کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جن بچوں کے ماں باپ سلامت ہوتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تینوں بچوں کو پیار سے اپنی آغوش میں دبوچ لیا تھا۔ دوسری طرف رحمت اس بھولی بھالی سی لڑکی کو دیکھ کر گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا، سوتیلا یا سگا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اصل حقیقت انسانیت میں ہے۔ انسانوں کے درمیان محبت اور پیار ہی اصل رشتہ ہے۔ کاش ہم یہ بات سمجھ سکتے۔ اللہ کی مہربانی سے اینی کو بہت اچھا جیون ساتھی ملا۔ اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان تھا۔ اسے ایسے لگتا تھا جیسے اس کی زندگی کی کتاب کے اگلے صفحات خوشیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔
ہر لمحہ، ہر پل اب اسے ایک نئی امید کا رنگ نظر آتا تھا۔ دکھوں کی گہری گلیوں میں وہ جو کبھی گم ہو چکی تھی، اب اس نے وہاں محبت کے پھول کھلتے ہوئے دیکھے تھے، اور وہ دل جو کبھی غموں کے بوجھ تلے دبا تھا، اب سکونت کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک نیا جواز تھا، جیسے غم کا اب ہر قطرہ خوشیوں میں بدل چکا ہو۔ رحمت اس کی زندگی میں ایک مضبوط ستون کی طرح تھا۔ جب وہ کسی مشکلات میں گھری ہوتی تو وہ اسے ہمیشہ حوصلہ دیتا۔ وہ اس کا مخلص دوست، رازدار اور بہترین ہمسفر ثابت ہوا۔ آجانی بہت اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ وہ اب 3 نہیں بلکہ 4 بچوں کی ماں ہے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے اسے ایک بہت پیاری سی بیٹی سے نوازا ہے۔